اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل من آداب الوضوء 14 شيئا الجلوس في مكان مرتفع. یہ فصل وضو کے آداب کے بیان میں ہے. وضو کے آداب میں سے 14 چیزیں ہیں. اونچی جگہ پر بیٹھنا، آداب ادب کی جمع ہے، لغوی معنی پسندیدہ عادت، اور اصطلاح میں اس کام کو کہتے ہیں جس کو کبھی حضور علیہ السلام کبھی حضور علیہ السلام نے کیا ہو. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کیا جائے تاکہ مستعمل پانی کی چھینٹوں سے حفاظت ہو، اور ایسا کرنا مستحب ہے. استقبال القبلہ، اور قبلہ کی طرف منہ کرنا. فرماتے ہیں وضو کرتے وقت قبلہ کی جانب رخ کرنا باعث ثواب ہے. فقہا یہ فرماتے ہیں. وعدم الاستعانة بغیرہ، اور مدد نہ لینا دوسرے سے وضو کرانے میں. دوسرے سے مدد لینا، اگر کوئی شخص لوٹے وغیرہ میں پانی لے کر کسی دوسرے شخص کو وضو کرائے تو اس میں کوئی کراہت تو نہیں ہے. البتہ دوسرے شخص سے وضو میں اس طرح مدد لینا کہ وہی دوسرا شخص ہاتھ لگا کر اعضاء کو دھوئے اور وہی مسح کرے تو ایسا کرنا بلا عذر مکروہ ہے. عذر ہو تو کوئی مکروہ نہیں، اور عذر کی وجہ سے ہو تو کوئی حرج نہیں. وعدم التکلم بکلام الناس، اور دنیاوی بات چیت نہ کرنا. وضو کے درمیان لوگوں سے بات چیت کرنا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو دعائیں منقول ہیں وہ پڑھی جائے. اللہ یہ کہ بر وقت بات کر نیکی ضرورت ہو. نیکی کی ضرورت، نیکی کوئی بات بھی ہے تو نیک والی بات. والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، اور جمع کرنا دل کی نیت اور زبان سے ادائیگی کے درمیان. جمع کرنا دل کی نیت کو اور زبان سے ادائیگی کے درمیان. نیت کسے کہتے ہیں؟ پھر ما قبل میں یہ بات گزر چکی ہے، یعنی اس سے پہلے میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ نیت کرنا سنت موقدہ ہے، اور نیت نام دل کے ارادے کا ہے. اب دل کے استحضار کے ساتھ زبان سے بھی الفاظ ادا کر لینا بہتر ہے، سنت مستحب طریقہ ہے. ٹھیک. والدعاء بالمعصور، اور منقول دعا کا پڑھنا. جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کا پڑھنا، یعنی وہ دعائیں جو حضور علیہ السلام سے منقول ہیں ان کو پڑھنا بھی باعث خیر و برکت. مثلا اثناء وضو میں یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فداری وبارک لی فیما رزقتنی. اے اللہ میری گناہ کو معاف فرما اور میرے لیے میرے گھر میں کشادگی عطا فرما، اور جو کچھ آپ نے مجھ کو عنایت فرمایا اس میں برکت عطا فرما. والتسمیۃ عند کل عضو، اور ہر عضو کے دھونے کے وقت تسمیہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا. جب کسی عضو کو دھوئے یا مسح کرے تو عضو کی دعا پڑھے. ہر عضو کی دعا کو پڑھنا یہ مستحب ہے اور بہتر ہے. وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي سِمَاءِ أُذُنِهِ، سماع صاد کے کسرہ کے ساتھ کان کا وہ سوراخ ہے جو اندر، اور داخل کرنا اپنی چھوٹی انگلی کو اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں میں. وہ سوراخ جو کانوں کے اندر ڈالتے ہیں انگلی کو وضو کرتے وقت اس کو کہتے ہیں سماع. اور داخل کرنا وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي سِمَاعِ أُذُنَيْهِ، اور داخل کرنا اپنی چھوٹی انگلی کو اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں میں.
وتحریک خاتمہ الواسی، اور حرکت دینا اپنی کشادہ انگوٹھی کو۔ اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ تنگ نہ ہو تو ان کو حرکت دینا مستحب ہے تاکہ دھونے میں مبالغہ ہو جائے۔ والمضمضۃ والاستنشاق بالید الیمنی والامتخاط بالیسری، کلی کرنا اور ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا اور ناک صاف کرنا بائیں ہاتھ سے۔ والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور، اور وضو کر لینا وقت کے داخل ہونے سے پہلے غیر معذور کے لیے۔ نماز کا وقت ہونے سے پہلے وضو کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ اس سے عبادت کا اشتیاق اور رغبت کا اظہار ہوتا ہے، مگر یہ مسئلہ غیر معذور کے لیے ہے۔ اگر کسی معذور نے نماز کے وقت سے پہلے دوسری نماز کے وقت میں وضو کر لیا تو اس وضو سے اگلے وقت کی نماز پڑھنا درست نہیں، اس لیے کہ وقت نکلنے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والاتیان بالشہادتین بعدہ، اور وضو کے بعد شہادتین پڑھنا، یعنی وضو سے فارغ کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھنا، اور یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں لوگوں میں شامل فرما۔ اور آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی صلاحت ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے، میری نہیں، ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ بات موجود ہے۔ وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا، اور مستحب ہے پینا وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر، وضو کے بچے ہوئے پانی کا کھڑا ہو کر پینا مستحب ہے، اور اس میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کر پانی پینے سے بھی یہ مستحب ادا ہو جائے گا۔ البتہ یہ پانی کھڑے ہو کر پینے کی بھی اجازت ہے۔ یہ حکم زمزم کے پانی کا ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پینا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، ضروری نہیں، اسے بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ تو آج آپ کو ہم نے آداب وضو کے تعلق سے بتایا، آپ اس کو ذہن و فکر میں بسائیں، ان مسئلوں کو ذہن میں رکھے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں، علم نافع فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔